أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به سبحان اللہ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين سبحان اللہ ماشاء اللہ منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العلي العظيم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے خوب پھیلاتے ہیں، اور اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک افراد کے سوا باقی تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مرحبا رمضان کی سحری نشریات کے ساتھ میں ہوں انا سعد، اور تمام تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور درود پاک ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ اور اسی کے ساتھ ہی اس ماہ مبارک میں ہم آج یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں دشمنوں کے شر سے بچائے، اور جو بھی پاکستان کے لیے برا سوچ رہا ہے، جتنی بھی بیرونی عناصر ہیں یا ہمارے اندرونی عناصر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرے۔ اور بات یہ بھی ہوتی ہے یہاں پر کہ ہمیں تو سب سے زیادہ اس ماہ مبارک میں شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا ہے۔ بے شک ہم نے بہت گناہ کیے، بے شک ہم گناہ گار ہیں، بے شک ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارے گناہ اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس سے زیادہ رحمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی شکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز قاری فیصل محمود وڑائچ صاحب کی خوبصورت قرات کے ساتھ ہو چکا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم قاری۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ اور انہی کے ساتھ آج ہمارا علم و عمل کا سیگمنٹ، جس میں ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کے تعارف کی طرف چلوں گی۔ ہمارے ساتھ پہلی جو شخصیت ہیں مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں مولانا علی طاہری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔ اور جناب انہی کے برابر میں موجود ہیں نعت و منقبت خواہ اسد جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اور علم و عمل کے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے، لیکن میں اس سے پہلے ہمارے مرحبا رمضان کی سحری نشریات کو سجانے کے لیے جو ہمارے ساتھ اسپانسرز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا، اور فلک ناس بلڈرز کا کہ اب ہر کوئی بنا سکے گا اپنا گھر۔ عمار رائل سٹی کا، جن کی جانب سے کون بنے گا سچ کی آواز میں ایک سرپرائز گفٹ ہوگا۔ ریکٹ اینڈ کولمن پاکستان کا، ڈیٹول کا شکریہ، بلیک کیٹ ٹیلکم پاؤڈر شکریہ، سرف ایکسل کا شکریہ، ٹینک کا شکریہ، کیو اینڈ این فلیورز، نیلسن پینٹس کی جانب سے بھی ہمارے جو مقابلے میں شریک نعت خواہ ہوں گے ان کے لیے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں۔ کاروان امیر حمزہ کا شکریہ، دھمتل سویٹس اینڈ امکو کا اور معروف سویٹس اینڈ بیکرز کے بھی گفٹ ہیمپرز موجود ہیں۔ آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ بات ہم ابھی کر رہے تھے جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں اور جو خلاصہ قرآن ہے وہ کیا ہمیں پیغام ملتا ہے، آج اس حوالے سے مزید کچھ گفتگو ہوگی۔ قرآن کتاب ہدایت اور رہنمائی، تو جب ایک بات ہوتی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے اشرف مخلوق بنایا، اور بے شک کہ قرآن پاک ہم انسانوں کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ قرآن میں کتنی بار انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذکر آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وفی مقام آخر ھدی للناس وفی مقام آخر ھذا بیان للناس۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے قرآن پاک مختلف انداز سے ہدایت کی بات کرتا ہے۔ کہیں پر تو قرآن پاک کے اندر یہ لفظ آیا ھدی للناس، یعنی یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ ناس کا لفظ آیا جس میں سارے انسانوں کو جمع کر لیا گیا، اور کہیں پر قرآن میں آیا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جی، اب یہ دو پہلو ہمارے سامنے ہو گئے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے۔ گویا کہ قرآن میں اگر کوئی بھی شخص غیر جانبدارانہ طریقے سے غور و فکر کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، تو قرآن کے مخاطب تمام انسان ہیں، اور تمام انسانوں کے فطرت کے مطابق قوانین اس کے اندر ہدایت رہنمائی موجود ہے، لہٰذا یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہوگا۔ لیکن اب بات یہ آ جاتی ہے کہ قرآن تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن تمام انسان اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، بالکل اس سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ اچھا، جو لوگ اس سے رہنمائی لیتے ہیں اور جو اس سے ہدایت لیتے ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ان کو قرآن نے ھدی للمتقین کہا۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہیں۔ اچھا دیکھیں، اب قرآن کا انتخاب بڑا الگ الگ ہے۔ مثلا قرآن پاک کے اندر تدبر اور تفکر کے حوالے سے مختلف انداز میں خطاب کیا گیا۔ کہیں پر یہ کہا کہ بھئی لآیات لقوم یتفکرون، یعنی تفکر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کہیں کہا لآیات لأولی الابصار، جو صاحب بصیرت لوگ ہیں ان کے لیے قرآن میں بڑی ہدایت اور رہنمائی یہ نشانی ہے۔ اچھا، کہیں کہا لآیات لقوم یعقلون، جو عقل مند لوگ ہیں، جو فہم اور ادراک رکھنے والے ہیں، ان کے لیے قرآن میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اچھا، کسی مقام پہ کہا لآیات لقوم یؤمنون، کہ قرآن میں ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں۔ اب یہ خطاب کے انداز مختلف ہیں، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اہل عقل، صاحب بصیرت اور فہم اور ادراک رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور قرآن میں غور و فکر کریں گے تو انہیں ضرور اپنے لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی ملے گی۔ اب دیکھیے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان، مختلف روایات ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اس میں سے ایک فرمایا کہ قرآن ہے، جی یعنی یہ قرآن اب قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، کیونکہ اس کے اصول 1400 سال پہلے والی قوم کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس کے اصول ہر زمانے، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر خطے والوں کے لیے ہیں، جی اور انسانی فطرت سے ہم آہنگ اس کے قوانین ہیں، جی اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، جی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک تو قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، دوسرا فرمایا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل ہے۔ اچھا، قرآن کا ایک اور انداز بھی ہے سمجھانے کا، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو اس کی صداقت پر کچھ دلائل خود قرآن کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً کیسے؟ قرآن کچھ چیزوں کے بارے میں پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ اچھا، قرآن کچھ چیزوں کے بارے میں چیلنج بھی کرتا ہے، جی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا یہ کتاب خود سے نہیں بنائی، کیونکہ انسان اگر کسی کتاب کو بناتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی جوڑ نکل آتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی توڑ نکل آتا ہے، اس کا حل نکل آتا ہے، لیکن قرآن آج بھی اپنے اس چیلنج کو برقرار رکھے ہوئے ہے کہ بھائی آج بھی کوئی آ جائے اس چیلنج کو قبول کرے، اگر اس کو پورا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا تو یہ اس کی صداقت کی دلیل ہوگی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لہذا اس کو مانو۔ اچھا مفتی صاحب کہ یہ بات آپ جو کر رہے ہیں بالکل یہاں پر ہم باقی ساری چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ قرآن پاک کتنے سو سال پہ، اب جب سائنٹسٹ ہوتے ہیں تو وہ ہماری اس کتاب سے تعلیمات حاصل کر کے ہم گیلیکسی ورلڈ دیکھ لیں، ہم بلیک ہول دیکھ لیں، ہم ساری چیزیں اس میں قرآن میں تمام چیزیں بہت زیادہ ایکسپلینیشنز کے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل، تو پھر یہ تو وہی بات ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے ہی نہیں کہیں پر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ تمام علم رکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے کہا کہ علم رکھنے والے دانش مند لوگ جو ہیں وہ اسے پڑھ کے پھر فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل، دیکھیں ابھی قاری صاحب نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے نا، جی اس آیت کا مفہوم آپ دیکھیں، یہ قرآن کی ایک چیلنج بھی ہے، ایک اس کی پیشن گوئی بھی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن خود دعوت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آؤ اس قرآن میں غور کرو، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے یعنی کسی بندے کی طرف سے بنایا ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں تمہیں بڑا اختلاف ملتا، بالکل، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہیں پہ تو بھی یہ کتنا بڑا چیلنج ہے قرآن کا کہ قرآن آج بھی کہہ رہا ہے کہ آؤ غور و فکر کرو اور اس میں اختلاف نکال کے بتا دو۔ بالکل۔ اچھا میں اس پہ سب تھوڑی سی اور بھی بات کروں گی، لیکن میں علامہ صاحب یہاں پر موجود ہیں، اگر ہم بات کریں تو کیا صرف یہ ہدایت ہماری آخر کے لیے ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں اس سے ہدایت ملتی ہے یعنی، لیکن تھوڑا سا بھی یہاں پہ ایکسپلین ہو گیا، کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی اہلہا۔ بالکل بجا سوال فرمایا آپ نے کہ قرآن مجید بنیادی طور پہ تو یہاں کی ہدایت کے لیے ہے، جی اس لیے کہ جو صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، وہ ایک قرآنی زندگی یہاں گزاریں گے تو پھر آخرت میں وہ زندگی ان کے کام آئے گی۔ تو قرآن کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھنا یہ ایک بنیادی طور پہ نادرست نظریہ ہے، اس لیے کہ جس نے اس دنیا میں اگر قرآن سے استفادہ نہیں کیا، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، قرآنی روش کو نہیں اپنایا، تو یقینی طور پہ قیامت کے روز بھی وہ اس جو ہے اس قرآن کی ہدایت اور رہنمائی سے جو ہے محروم رہنے والا ہے۔ لہٰذا قرآن بنیادی طور پہ اس جہان کے لیے، اور اس جہان سے جو متمسک رہے گا وہ پھر قرآن سے متمسک رہے گا، جیسے کہ قبلہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مسلمان قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہیں گے تو پھر یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھیں گی، اور حوض کوثر پیغمبر اسلام کے حضور ہدایت کے ساتھ انہیں پہنچا دیں گے۔ یہ قرآن کا پیغام۔ اچھا معذرت کے ساتھ بریک کا وقت آ چکا ہے، اس پہ تھوڑی سی اور بھی بات ہم یہاں پہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے علم و عمل کے سیگمنٹ میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں سحری ٹرانسمیشن اور ہمارے علم و عمل کے سیگمنٹ میں ہمیں ایک شخصیت نے جوائن کیا. میں ان کے تعارف کی طرف چلوں گی. نعت خواہ شخصیت ثاقب سکلینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. تو آپ آئے ہیں, میں آپ سے ہی کلام کی گزارش بھی کروں گی. ثاقب آپ دوبارہ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اور اس ماہ مبارک میں دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم یہاں قرآن کی بات کریں کہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں, کہ مجھے 5 قرآن پاک پڑھنے ہیں, مجھے 3 پڑھنے ہیں, فلاں کہتا ہے کہ مجھے 8 قرآن پاک ختم کرنے ہیں. بہت اس طرح سے ہوتا ہے بے شک, اور اس کا ثواب بھی ہے کہ اسے تلاوت کیا جائے اور اسے حفظ بھی کیا جائے. لیکن جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں غور اور تدبر کی ایک ہے, اس میں فکر کرنے کے حوالے سے, تو وہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تدبر کرنا اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. یہ تو ایک حد تک بات ہے کہ قرآن کی محض تلاوت کر لی اور قرآن صرف پڑھ لیا, اس کے معانی اور مطالب کو نہ سمجھا گیا, وہ بھی ایک درجہ ہے, آپ کو ثواب مل جائے گا. مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے اور اس کا مالک اپنے مینیجر کو کچھ آرڈر دیتا ہے اور کچھ ایک خط لکھتا ہے اور اس کے پاس بھیجتا ہے. اب وہ جو مینیجر ہے وہ مالک کی طرف سے بھیجے ہوئے جو بھی آرڈر ہیں, جو بھی لکھے ہوئے اس کے پاس خطوط کے اندر جو
قواعد اور ضوابط ہیں وہ انہیں پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ ہیں ایسی زبان میں کہ جس زبان کو وہ نہیں سمجھتا، وہ صرف اس کو پڑھ لیتا ہے، بس تلفظ ادا کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اسے یہ نہیں پتہ اس کا مفہوم کیا ہے اور میرا مالک مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو اب بتائیے کہ پھر وہ جس طرح وہ فیکٹری چلانا چاہ رہا ہے مالک، اور جو اس نے آرڈر دیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں، کیونکہ منیجر نے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ مالک کیا چاہ رہا ہے مجھ سے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ تو یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ قول مجھے یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اٹھا کر، یعنی یہاں پر رب جو ہے بندے سے بات کر رہا ہے، تو اس لیے قرآن کے معانی اور مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، ایک صرف سمجھنا ہے جو آپ الفاظ معنی سطحی طور پر سمجھ لیتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں، اس میں آنے والا حکم سمجھ لیتے ہیں، اور ایک جو تدبر والی بات ہے نا وہ ہے گہرائی والی بات، یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عام لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کم از کم اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں اور اس سے ملنے والا حکم سمجھیں اور اس پر عمل کریں، لیکن جو علم کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں اور جو اس سے مزید معانی تلاش کر کے اور اس کے اندر موجود چھپے رازوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں تدبر کریں گے۔ اچھا دیکھیے، قرآن بالکل مختصر آیات کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے نا تو اس سے اتنا وسیع علم آپ کو ملے گا کہ جس کی ایک میں چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں۔ اب سورہ فاتحہ مختصر الفاظ کا مجموعہ ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ ایک پیج کے چھوٹے سے حصے پہ آ جائے گی، لیکن کہتے ہیں وہ تدبر والی بات آ رہی ہے کہ اگر میں اس کی تفسیر لکھوں یعنی اس کی تحقیق میں جا کر، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو کتابیں میں لکھوں گا انہیں کم از کم 70 اونٹوں پر لاد کر لے جانا پڑے گا، یعنی اتنی بڑی تعداد میں کتابیں لکھوں گا صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ تو یہ اب دو الگ الگ مرحلے ہیں، عام لوگ اس کا معنی، مفہوم، ترجمہ اور حکم سمجھ لیں، لیکن جو اہل علم ہے، گہرائی میں جانے والے، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ تدبر بھی کریں، یعنی وہ اس پہ خوب غور و فکر کریں۔ لیکن پھر وہ بات آ گئی کہ وہ جن کے پاس یہ اتنا علم ہے، وہ عقل مند ہے، انہیں اتنا فہم ہے، تو پھر وہ دوسروں تک پہنچائیں یہ علم۔ تو مولانا صاحب آپ تھوڑا سا اس میں وضاحت کیجئے گا کہ جب دیکھیں مسلمان ہیں ہم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور ہمارے پاس تو سیرت نبی ہمارے لیے ایک مثال ہے یہاں پہ، پھر ہم کیوں اتنی زبوں حالی کا شکار ہیں؟ ہم اتنے زیادہ اپنے پاس یہ علم ہوتے ہوئے بھی ہمارے حالات سب سے برے ہیں، ٹیررزم کا نام ہم سے جوڑ دیا جاتا ہے، ہر چیز ہم پر آ جاتی ہے، اور ہم آپس میں ہی اتنے فرقوں میں بیٹھیں گے، ہماری لڑائیاں ہیں، یہ کچھ بھی ایسی چیزیں، اور دشمن ہمارے اوپر ہی نظر رکھے ہوئے بیٹھا ہے۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، سوال بہت اچھا ہے، لیکن یہ تقابل درست نہیں۔ اچھا، وہ آپ ذرا وضاحت کیجیے گا۔ ایک قرآنی معاشرے اور اس جو جیسے آپ کے کہنے کے مطابق جیسے مغربی معاشرہ اور ہمارا معاشرے کا جو تقابل ہے یہ درست نہیں۔ قرآنی معاشرے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ کی اچھی زندگی کے لیے گاڑی ہونی چاہیے، آپ کا سفر ہوائی ہونا چاہیے، آپ کے پاس کھانے پینے کے ذخیرے کے علاوہ بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے۔ میں تھوڑا سا آپ کی بات میں پوچھ اس سے ہو رہی تھی کہ میں بھی یہاں پر جو ہے آپ کا اسٹیٹس کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، میں بات جو کر رہی ہوں کہ ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو چکی ہے جو انسانیت کو زندہ رکھے ہوئے۔ جی، آپ اس چیز کو دیکھیں، بیہیویئر کا جانوروں کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے انسانوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ طے ہے کہ اسلام کا جو مفہوم ہے، قرآن کا جو خدا کا وعدہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلی، وہ نہیں ہے کہ دین اسلام سب پر غالب ہے، سب اس کو پیروکار، سب اس کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے۔ جو اہل ایمان ہے، اہل اسلام ہے، بلاد اسلامی ہے، وہاں اسلام ہے، وہاں ایمان ہے، ایمان کا رنگ ہے۔ میں مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، قرآن کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے، قبلہ نے سورہ حم کی تذکرہ کیا ہے، تو سورہ حم جو ہے نا بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس سورہ کا جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا ہماری زندگیوں میں کتنا پررنگ ہے اس کا معنی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی تقریب
کی افتتاح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بڑے سے بڑی شخصیت کو بلاتے ہیں کہ وہ ربن کاٹے گا، وہ افتتاح کر لے گا. لیکن ایک عام مسلمان کی زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ وہ کہتا ہے میں جب کسی کام کو شروع کروں گا، نہ میں وزیر اعظم بلاؤں گا، نہ صدر بلاؤں گا، نہ گورنر بلاؤں گا، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا اور اس کی مرضی اور اس کی مشیت سے میں شروع کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنے رب کے نام سے شروع کر دوں گا. کتنا پررنگ ہے. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پیغام دیتا ہے؟ کہتا ہے پروردگار میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تجھ پہ توکل رکھتا ہوں، تجھ سے عشق کرتا ہوں، تیری مدد سے میں ہر کام کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اب اسلامی معاشرے کے اعتبار سے اب یہ کہنا شاید مناسب نہ ہو کہ زبوں حالی ہے. نہیں، یہ پیسوں کا نہ ہونا، سہولیات کا نہ ہونا، یہ نہ ایمان کے خلاف کوئی بات ہے، نہ اسلام کے خلاف کوئی بات ہے. اگر اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس قوت لا یموت ہے، جس سے آپ کی حیات جاری ساری رہے، آپ اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکیں، تو آپ امیر ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کسی امارت کی اور ضرورت نہیں، ذخیرے کی ضرورت. کچھ دن پہلے یہاں پر میں نے ہی ابھی ایک شو کیا تھا اور اس میں یہاں پر ذکر یہ بھی آیا تھا کہ وہ اپنی کفالت تو کیا، یہاں پر تو کچھ لوگوں کی شہادت ہوئی، ہلاکت ہوئی ہے کہ آٹے کی لائن میں لگے تھے تو ان کو تو ایک اسلامی مملکت میں، ایک اسلامی ریاست میں آٹا تک نہیں مل رہا. آپ یہ بھی دیکھیے مولانا صاحب کہ یہ بھی تو دیکھیے کہ ہمارا جو معاشرہ، جب ہم بات کرتے ہیں کہ بے شک اسلامی معاشرہ کیا قرآنی معاشرہ ہے؟ بالکل قرآنی معاشرہ 100% تو نہیں، ظاہر ہے. قرآن کہتا ہے کہ کہ آپ کے پاس اگر مال و دولت ہے، حق للسائل والمحروم، کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو وہ دولت صرف آپ کی نہیں ہے. اور دولت کے معاملے میں پیغام یہ ہے کہ دولت کو کبھی انسان اپنا مال نہ سمجھے، کہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا ہے. وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس مال میں کسی کا حصہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے للسائل حق للسائل والمحروم. اور پروردگار نے فرمایا کہ اگر دولت تیرے پاس ہے تو اس میں سائل جو مانگنے والا ہے اور جو محروم ہے، ان دونوں کا حق تمہارے مال پر ہے. تو اگر معاشرے میں ایسی کیفیت نظر آتی ہے کہ ایک طرف دولت کی فراوانی ہے، دولت کی ریل پیل ہے اور کھانے پینے کا ضیاع ہے، اور ایک طرف جو ہے نا ایک روٹی کے لیے ترس رہا ہے، آٹے کے لیے جان دے رہا ہے، تو یہ تفاوت ہے. یہ قرآنی معاشرے کی جو ہے بہترین آپ نے یہ مثال دی ہے. اچھا، میں اس پہ تھوڑی سی مزید بات بھی کروں گی، لیکن بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اسد صاحب بھی موجود ہیں اور آپ سے کلام کی گزارش ہے. اور بہت بہت شکریہ ثاقب ثقلین صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا مرحبا کے چندی. جی بسم اللہ، مائک دے دیجیے قدر. نعت سے چند شعر. جی. آپ خدا کا نور ہیں، آپ خدا کا نور ہیں، آپ میرے حضور ہیں، آپ حبیب کبریا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. اور قرآن کی آیتوں میں آپ کہ قرآن کی آیتوں میں آپ اور ان کی تلاوتوں میں آپ یاسین و طٰہٰ حل عطا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی
اور قرآن تیرا ذکر ہے کہ قرآن تیرا ذکر ہے اور تیرا پسینہ عطر ہے سرما ہے تیری خاک پاک صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد والشمس والقمر ہے آپ کہ والشمس والقمر ہے آپ اور دیکھوں جدھر ادھر ہے آپ نور ہے تیرا ہر جگہ صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی آپ کا اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم چلتے ہیں بریک پر اور بریک کے بعد آپ کو کرتے ہیں دوبارہ جوائن. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا سحری نشریات اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں شخصیت رضوان زبیری قادری صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. دوبارہ ہم آ جاتے ہیں اور آج جو ہماری بات ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسلامی معاشرہ تو کہہ رہے ہیں لیکن قرآنی معاشرہ علامہ صاحب نے خود فرما دیا کہ 100% تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے اور کمی بالکل ہے. تو کیوں ناکام ہے؟ آپ لوگوں کی رائے ظاہر سی باتیں یہ تمام جگہوں پہ جاتی ہے تو ہم اس چیز میں کیا کر سکتے ہیں؟ اسلامی ریاست میں علماء کرام کی ایک حیثیت اور ظاہر سی بات ایک اہمیت اور آپ لوگوں کے حوالے سے کہ آج وہ میسج دیجئے کہ اگر ہم ناکام ہیں تو کیوں ناکام ہیں؟ دیکھیے فرانس کے ایک بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں نپولین اور بڑے کامیاب گزرے ہیں. جی بالکل. ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنی کابینہ جو بیٹھی ہوئی تھی ان سے کہا کہ میں بہت جلد جو ہے ایسے قوانین لے کر آنے والا ہوں جس سے دنیا کا کوئی بھی مفکر اور مدبر اختلاف نہیں کرے گا. تو اسی کے کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تو دو بندے بیٹھ کر کسی بات پر متفق نہیں ہوتے, اختلاف رائے ہے. ایک بینچ بیٹھ جاتا ہے ججز کا تو ان میں اختلاف رائے ہے. آپ ایسے اصول اور قوانین کہاں سے لے آئیں گے کہ پوری دنیا کے دانشور اور مفکر اس کے اوپر متفق ہو جائیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو فرانس کے اس بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ میں نے قرآن کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے اور میں نے قرآن کے جو اصول ہیں ان کو میں نے بڑا پڑھا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص غیر جانبدار طریقے سے قرآن کے اصولوں پر اگر غور و فکر کرے گا تو وہ فطرت سے اتنے ہم آہنگ ہیں کہ ان سے کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا ہے. اب یہ ایک غیر شخص کی مثال ہے کہ جس کا کہنا یہ ہے کہ بھائی قرآن کے اصول تو وہ ہیں کہ جس سے کسی کو اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے پاس کتنی عظیم کتاب ہے. اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ بھائی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم تنزلی کا شکار کیوں ہیں؟ جی ہاں, اس کی وجہ دیکھیں, جب تک مسلمانوں نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑے رکھا اس طرح جس طرح قرآن کا حکم ہے تب تک تو عروج اور کمال دیکھا. لیکن اب مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اب بھی بول رہا ہے کہ بھئی قرآن ہماری کتاب ہے, اب بھی ہم بولتے ہیں قرآن پر ایمان ہے, اب بھی ہم قرآن کے فضائل بیان کرتے ہیں, لیکن وجہ ایسی کیا ہے کہ اس کے باوجود تنزلی کا شکار ہیں؟
دیکھیے قرآن کو پڑھنا اور ہے لیکن قرآن کو قائم کرنا اور ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا قُلْ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اہل کتاب سے کہا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، یعنی تمہارا کوئی وزن نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت تک معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، جب تک تم تورات اور انجیل کے نظام کو نہیں قائم کرو گے۔ جب اہل کتاب سے یہ کہا گیا تو یہ مثال ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی کہ بھائی قرآن جب تک معاشرے میں رائج نہیں کرو گے، اس کے آنے والے جو احکام ہیں ان کو نافذ العمل نہیں بناؤ گے، تب تک تمہارا کوئی وزن نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز کی میں تھوڑا سا مجھے اگر وقت میں وضاحت ضرور کرنا چاہوں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا وہ ایمان نہیں ہے جس کا مطالبہ خود قرآن کرتا ہے۔ ہاں یہ تو ہم سب بولتے ہیں بھئی قرآن پر ایمان ہے، کیونکہ ہمارا رشتہ تعلق وہ والا ہونا چاہیے جس کا خود قرآن نے تقاضا اور مطالبہ کیا، تب جا کر ہم اس قرآن سے مستفیض ہوں گے صحیح معنی میں۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر میں بنیادی بات کروں کہ بھئی قرآن پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اچھا اب قرآن سے پوچھتے ہیں ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب آپ دیکھیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، بھئی جو پہلے سے ایمان لا چکے انہیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اچھا یہ مثال ہمارے لیے بالکل 100% بالکل پرفیکٹ ہے کہ ہم بھی بولتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ایمان والوں سے ایمان لاؤ۔ بھائی ایک شخص کھانا کھا چکا میں پھر بولوں کھانا کھاؤ، ایک شخص نے لباس پہنا ہے میں بولوں لباس پہنو، تو یہ تو بے معنی بات ہے نا۔ اب اس کو سمجھنا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے ایمان ہے کیا چیز۔ ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کو۔ اچھا ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن دل کی وہ تصدیق نہیں ہے۔ اچھا دل کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ ایک مثال سے اس کو سمجھیں آپ۔ مثال کے طور پر آگ جلاتی ہے، اب ہم آنکھوں سے دیکھ کر بھی بولتے ہیں، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں بھئی آگ جلاتی ہے، لیکن ہمارا دل بھی تصدیق کرتا ہے آگ جلاتی ہے، اس لیے کبھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کبھی بھی اس میں ہاتھ ہم نہیں ڈالیں گے۔ تو جو دل کی تصدیق ہوتی ہے نا، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آپ کبھی اس کے خلاف نہیں چلتے، اس لیے آپ آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ایمان لاؤ، لیکن وہ ایمان لاؤ کہ جس میں تمہارے دل کی ایسی تصدیق ہو اس کے خلاف نہ ہو۔ مطلب قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ صرف پڑھنے کی حد تک نہ ہو بلکہ تمہارا عمل اس کے مطابق ہو، اس میں کوئی شک اور تردد نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو۔ مفتی صاحب یہ اتنی اچھی ایک بات ہے کہ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی اپنے کہا تھا کہ غور و فکر کرنے والے، اس طرح سے ابھی علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم بالکل اس طرح تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا تو آج ہم لوگ تو اپنی جو سلیبس کی جو بکس جو اسکول کی کتابیں کچھ اس میں سے بھی ہٹاتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ عمل کی جو آپ نے بات کی نا، ایک بات اس میں شامل کر دوں۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے اپنے مطلب کا دین اور احکام لے کر عمل نہیں کرو بلکہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو کچھ نہ کچھ ہے نا، صحیح لگتی ہے وہاں سے ہم وہ پوائنٹ اٹھا لیتے ہیں، ہماری خواہشات ہیں نا، ہم نے دین کو بھی خواہش کے مطابق لیا، جبکہ دین خواہش کے مطابق نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق تمہاری مرضی کے بھی خلاف ہے تب بھی لو، پھر اس کے اندر کامیابی ہے۔ اور جب پھر بات ہو جاتی ہے کہ دیکھیں ہم تو ابھی ہمارے بچے کیا سمجھتے ہیں، وہ جب جا رہے ہیں اسکول وغیرہ بھی تو سمجھتے ہیں فلاں سائنٹسٹ فلاں، یہ جب تک اسلامی تعلیمات ہیں، جب قرآن کی تعلیمات تھیں، ابن الحسن دیکھیں، البیرونی دیکھیں، جابر بن حیان دیکھ لیں، یہ ایسے نام ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ انہوں نے ان ناموں کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ اس طرح سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان تھے۔ تو اس چیز کا بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا عملی مظاہرہ نظر آ رہا ہے آپس میں دیکھنے میں کہ اسلامی ریاست ہوتے ہوئے بھی کیا ہم ویسی ہی تعلیمات دے بھی رہے ہیں اپنے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ معاشرے پہ جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کی کندھوں پر یہ سارا بوجھ ہے۔ علامہ صاحب اس حوالے سے آپ تھوڑی سی جو رہنمائی کرنا چاہیں۔ جی ہمارے معاشرے کی حالت کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ بہت تباہ کن صورتحال ہے، اس لیے کہ ہماری جو نسل نو ہے وہ ملاعبات میں، کھلونوں میں، کھیل میں اپنے وہ جو ان کے ساتھ ان کی عمر کے حساب سے بنائے گئے اس میں اس طرح سے منہمک ہے، اس طرح سے وہ اٹیچ ہے کہ انہیں قرآن، اسلام، ایمان، سیرت کی کوئی بات ان کے پلے نہیں پڑ رہی۔ تو یہ انتہائی تباہ کن ہے، لیکن یہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ہدایت کا راستہ پھر بھی کھلا رہتا ہے۔
वगरना जिस तरह मुआशरा जिस हिसाब से चल रहा है बहुत ख़तरनाक है कि ईमान के आसार मादूम होना शुरू हो जाए। तो ऐसी सूरत में फिर लाजिम है माँ बाप के ऊपर, मुआशरे के जो मसूलिन है, जो हमारी तालीमी निज़ाम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कुछ ऐसा रखने की ज़रूरत है कि बच्चे अपने बुनियादी जो अकायद है, इस्लाम के जो अहकाम है, फ़िक़्ह है, उससे वो आशना रहें। अपना दिल बहलाने वाली चीज़ें भी वो देखें, मगर ये कि उन्हें कुरान की तालीम भी मिले, उन्हें फ़िक़्ह भी मिले, उन्हें आदाब इस्लामी का भी उन्हें दर्स मिले। तो ये ज़रूरी है कि कुरान का रंग हमारी ज़िंदगियों में नुमाया हो और एक कुरानी मुआशरा जो है ना तश्कील पाए, और उसके लिए हम सब मसूल है, उलमा, मसूलिन, असातिज़ा, मुआशरा, सोसाइटी, सब मिल के कोशिशें करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह उस मुआशरे की तश्कील के लिए हम इक़दाम कर सकें। बिल्कुल, और क्योंकि हर किसी का अपना एक किरदार होना चाहिए। ज़रूरी कि हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो फलां ने करना था, उसने करना था, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, या मेरे कर लेने से क्या होगा, ये गलत चीज़। जब हर कोई अपनी अपनी जगह पे अपने किरदार को पेश करता है एक अच्छाई की सूरत में, तो जाहिर सी बात है मुआशरा भी तश्कील होता है एक इस्लामी मुआशरे के हवाले से। मैं यहाँ पर शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। असद साहब, आपके कलाम की तरफ चलते हैं और फिर हमारी ब्रेक का भी वक्त हुआ जा रहा है यकीनन जी। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब बातें करने के नहीं, अब वक्त है कि इस पर अमल किया जाए। जी असद साहब, एक मनकबत से चंद शेर पेश खिदमत है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दीन का ना खुदा, खुदा के दीन का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है, क्या हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हम शरीफ, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। असीर शाम पर निगाह हकी तो हुर बना दिया, जो मर रहे थे उनको जिंदगी का गुर सिखा दिया। हुसैन है हयात गर, हुसैन है हयात गर, हुसैन अजमतों का घर, अजीम रहनुमा हुसैन है, अजीम रहनुमा हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। और क़ज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फिशार से अज़ाब से मुझे निजात मिल गई।
سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا سحری نشریات اور ہمارا ایک سیگمنٹ مرحبا کچن، جس کا انتظار ہمیں بھی ہوتا ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہماری سحری میں کیا بن رہا ہے یہ جانتے ہیں شیف سبین سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی سبین، آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج ہمارے پاس جو ریسیپی ہے وہ دم کا قیمہ بنا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ دم کے قیمے کے لیے ہم نے جو ہے تقریباً 1 کلو کے قریب قیمہ لیا ہے، ساتھ میں ہمارے پاس ملکہ والوں کا دم کا قیمہ موجود ہے۔ 1 پیکٹ ہمیں اس میں وہ شامل کرنا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو میرینیٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ ٹائم کم ہو آپ کے پاس اگر، تو آپ اس کو فوری طور پہ بھی کوک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو چیزیں شامل ہوں گی وہ پیاز شامل ہوگی، ہمارے پاس پیاز موجود ہے ملکہ والوں کی، وہ تقریباً آپ اس میں 1/2 کپ کے قریب مکس کر لیں۔ اچھا، ہم نے جو قیمہ رکھا ہے وہ چھنی میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سوس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب۔ اچھا، اسے میرینیٹ کر کے تھوڑی اس کو میرینیٹ کر کے رکھ بھی سکتے ہیں اور ویسے بھی کوک کر سکتے ہیں۔ آئل شامل کریں گے تقریباً ہم اس میں 1/2 کپ، مطلب یہ کہ 2 سے 4 چمچ، ٹھیک ہے۔ اور تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے اور اس کو رکھ دیں گے۔ اور میرے پاس تھوڑا سا پانی میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے کیونکہ ٹائم کی وجہ سے یہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو قیمہ جو ہوتا ہے دم کا قیمہ بیسکلی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں، جیسے ہمارے پاس اس کے پین کا جو وہ کیپ ہے وہ موجود ہے، اس طرح سے ہمیں اس کو ڈھکنا ہے۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ میں جو ہے دم کا قیمہ تیار ہو جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو کچھ ہی دیر میں دوبارہ یہاں پہ جوائن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت خواں شخصیت رضوان قادری موجود ہے، میں آپ کو ایک کلام کی گزارش کروں۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، آپ کے درگاہ ہوں میں بھکاری، آپ کے میرے داتا، آپ کے درگاہ ہوں میں بھکاری، آپ کے میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے اپنا پیارا ناتا، آپ کو تو آتا ہے جن کو، آپ کو تو آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، سچ گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ہے ڈوبا دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے
آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہو نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہو کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہو کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہو آپ کی آل کے در کا سنگ ہوں آپ کی آل کے در کا سنگ ہوں ساحل ہوں پرانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا۔ جزاک اللہ۔ اور اس بس میں شامل ہو چکے ہیں عمران انوار قادری صاحبی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ میں ضرور ابھی آپ کی طرف آؤں گی اور کلام کی گزارش بھی کروں گی۔ ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ابھی جیسے کہ ہمارے علماء کرام دونوں کا یہ فرمانا تھا کہ ظاہر سی بات ہے بے شک قرآن نظریہ دیتا ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے، کیونکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جو تدبر کرنے والے، جو علم والے، جو غور و فکر کرنے والے، لیکن ایک عام انسان وہ کس طرح سے سمجھ سکتا ہے قرآن کو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن پاک کے اندر تمام مضامین موجود ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، یہاں تک کہ آج کل کا جو ہمارا دور تھوڑا ایڈوانس ہوا، ٹیکنالوجی کا آیا، سائنسی ہوں، یعنی تمام موضوعات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پڑھنے والا شخص اس کو کس نظریے سے اور کس سوچ سے پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی حقانیت اور اس کی صداقت کو کس طرح معاشرے کے اندر لے کر آتا ہے۔ مثلا میں آج کل کے بچوں کے حساب سے بات کروں، نئی جنریشن کے حساب سے، کہ یہ بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ بھئی ہم سائنس پڑھ رہے ہیں، ہم تھوڑا سا ایڈوانس ہو چکے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی آ چکی ہے، پہلے کے زمانے کے جو لوگ تھے تو انہیں کیا معلوم۔ دیکھیے قرآن پاک کو جس بھی نظریے سے پڑھیں گے اس میں رہنمائی ہے۔ اگر میں یہ بات کروں کہ کوئی شخص قرآن کو سائنسی طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سائنسی اعتبار سے اس میں رہنمائی ملے، تو یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، آپ کی سائنس اس کائنات پر ریسرچ کرتی ہے، اور یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس لیے اللہ نے اس میں تمام مضامین کو ڈال دیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، ایک آیت کے اندر آپ دیکھیں کتنے سائنسی مضامین کو جمع کیا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں ہم نے نشانیاں رکھی۔ اب دیکھیں زمین کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق، دونوں میں غور و فکر اور تدبر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدل کر آنے میں۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک ہے نا کہ بھئی اچھا چاہے وہ زمین گھوم رہی ہے یا سورج گھوم رہا ہے، اس بحث سے قطع نظر، لیکن کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے۔ قرآن خود ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ غور کرو کہ یہ بدل کر کیسے آ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ جب اس پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کون سی چیز کس مدار میں کہاں پر ہے، کیا اس کا ٹائم زون ہے، اور یہ کیوں بدل بدل کر آ رہے ہیں۔ اچھا پھر فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کہا یہ جو سمندروں میں اتنی بڑی بڑی کشتیاں، بحری جہاز چلتے ہیں، تو کہا اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء،
اور آسمان سے جو بارش جو پانی اتر رہا ہے اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد زمین کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہم نے اس کائنات میں بہت سے جانور پھیلا دیے۔ آج دیکھیں بڑے بڑے جنگلوں میں جا کر تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے کہ بھائی کس کس قسم کے جو اینیمل موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے پوری اس کائنات کے اندر اس زمین میں بہت سے جانوروں کو پھیلایا، یہ بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کہا یہ جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہوائیں چلتی ہیں اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ سائنس کی کتنی شاخیں اللہ نے جمع فرمائی ہیں۔ پھر سورہ یاسین شریف کے اندر آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہا یہ جو سورج ہے یہ اپنی مقررہ جو ہے قائم کردہ جو اس کا مدار ہے اس میں یہ چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ بہت ہی غالب اور جاننے والے نے اس کے راستے مقرر فرمائے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور کہا ہم نے چاند کے لیے بھی منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ کبھی بڑا ہوتے ہوتے پھر ایک کھجور کی شاخ کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اچھا ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہا ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل کی جو سائنس ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی نیچے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے چاہے یہ زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، جو بھی سیارے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو سب اپنے اپنے خلا کے اندر مختلف اپنے اپنے مدار میں ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن کو جس نظریے سے آپ نے پڑھنا ہے قرآن اسی حوالے سے آپ کی رہنمائی کرے گا، اور قرآن آپ کے ذوق کے مطابق آپ کو علم دے گا۔ یعنی اگر آپ کا ذہن وسیع ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سائنسی اعتبار سے قرآن سے رہنمائی حاصل کریں تو قرآن کے اندر بے شمار آیات سائنسی جو ہے علوم پر مشتمل ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے سیاسی سماجی معاملات دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے معاشی اور معاشرتی معاملات دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں اس کے حوالے سے بھی رہنمائی ہے۔ اب دیکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر اس کو عملی طور پر جب سامنے لے کر آئیں گے تو پھر اس کی صداقت لوگوں کے سامنے آئے گی۔ تو ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو جب پڑھیں تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، اس کو اپنے معاشرے میں لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ جو کتاب ان کے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ایک عظیم معجزہ ہے اور اس کا فیضان پھر ہمیں معاشرے میں نظر آئے۔ بالکل یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو ہر لحاظ سے ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ہماری زندگیوں پہ جو اثر ڈالے جو ہماری موجود ہے، لیکن علامہ صاحب اگر مطلب دیکھیں تو میں یہ سوچ رہی تھی جب مفتی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ کتنے سارے اب ایسا ہے کہ چینلز ہیں اور کتنے انیملز اور یہ ساری چیزوں کی اور بڑا ریسرچ کی جاتے ہے کہ فلاں ہم مارس میں پہنچ گئے یہاں پہ، لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کیا کچھ ہے جو ہم انسانی آنکھ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک ان تمام چیزوں بہت سی آیتوں کا حوالہ دیا اور بہت اچھا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ مبارکہ یاسین قرآن کی ایک آیت ہے اور سب سے بہتر بیان ہے اس میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہم الحق۔ پروردگار نے دو کائنات بنائے، ایک کائنات یہ ہمارے سامنے، ایک کائنات انسان کے اندر ہے۔ دیکھیں باہر کی کائنات کو تو آپ جب سمجھیں گے جب اندر کی کائنات دیکھنے کی قابل ہو۔ تو پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم انسان کو دکھائیں گے۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ ابھی تو دیکھا نہیں انسان نے، ہے نا، انسان کی ترقی اور اس کی ریسرچ کے مراحل گزر رہے کہ اب ہم کون سے سیارے میں پہنچے، ہم کس مدار پہ پہنچے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو پروردگار اشارہ کر رہا ہے سنریہم، آہستہ آہستہ، قبلہ سین سے سنریہم، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جو ہے نا لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے فی الآفاق، اس کائنات میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ وہ زبان حال سے کہہ دیں۔ جی جو سیارے میں گھومنے والا، جو فضا میں خلا میں گھومنے والا کہے کہ نہیں حق اللہ کی ذات ہے، اور جو اپنے اندر جھانکتا ہے
اور اپنے اندر اپنے وجود کے اندر دیکھیں نا ہمارے کائنات بھی اچھا کہتے ہیں جیسے گردے ہیں، گردے میں پتہ نہیں کہتے 1,20,000 سے زیادہ جو ہے نا وہ ہے رگیں ہیں. توجہ فرما فلٹر کر کے جو جی دیکھیں نا اتنی لمبی جو ہے نا ایک نظام ہے، سسٹم ہے کہ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں چاہے تم باہر کی کائنات کے دیکھو چاہے اپنے اندر دیکھو تمہیں حق ہی حق نظر آئے گا. اور اس دیکھنے کے لیے افلا یتدبرون القرآن کہ تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہوا کہ تمہارے عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تمہارے عقلوں پہ تالے لگے ہوئے. تو جب انسان غور کرتا چلا جائے گا اور ایک مرحلہ آئے گا کہ انسان کی عقل بلوغت کی منزل کو پہنچے گی. توجہ فرما آج حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی یہود ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی مسلمان ہے، مسلمانوں میں مختلف فرق ہے، پھر مسلم فرقوں میں جو ہے نا سیاسی انجمنیں ہیں، تنظیمیں ہیں، پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک اپنے مفاد کے دنبال میں. لیکن جو انسان کی عقل بلوغت کو پہنچے گی اور انسان کی رسائی کائنات تک ہو جائے گی، ایک سیارے کے بعد دوسرا سیارہ، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، تو انسان کی عقل تسلیم ہوتی جائے گی اور پھر قرآن کا وہ وعدہ سچ ہو جائے گا لیظہرہ علی الدین کلہ کہ پروردگار اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے پوری کائنات پر، پوری انسانیت پر اپنے دین اور اسلام کو ظاہر کر دے. بے شک بہت خوبصورت. ابھی جب آپ بات کر رہے تھے صرف ایک ہم تو دنیا میں کہیں اور چھوڑ دو، صرف ایک یہ انسان جو ہے 5 فٹ 5 انچ کا جو ایک کہتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی کتنا کچھ موجود ہے کائنات کہ ابھی دیکھیں وہی بات کہ وہ علم لوگ جو ہے گئے ڈاکٹرز کی اگر بات کر لیں تو میرے والد صاحب کا مجھے فوراً یہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب ان کا بائی پاس ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹانگ کی کوئی ایک رگ لی جاتی ہے جو اضافی ہے، یہ اسپیئر رکھی ہوئی ہے جی، کہ آپ اس رگ کو پھر وہاں پہ جوڑ دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ سارا تو یہاں پر واقعی ہماری عقل دنگ رہ جاتی، کوئی بیکار نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کائنات کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا نا کہ ابھی ہم نے کتنا کائنات کو دیکھا، تو ابھی جتنی کائنات آبزرو کر لی گئی ہے وہ تقریباً 94 بلین لائٹ ایئرز ہے، اور جبکہ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے 4% ہے، 96% تو ابھی پتہ ہی نہیں کس مادے کی ہے. میں اس پر تھوڑی سی بات اور ہو کہ یہ دیکھیں یہ ہے اصل علم جو مطلب جانتے نہیں کہ عام انسان کی جب بات ہو رہی تھی. تو یہاں پہ بریک کا وقت ہو چکا ہے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ابھی یہاں پر جو بات ہو رہی تھی دونوں ہمارے معزز مہمان دونوں علماء کرام اتنی خوبصورت علم کی باتیں کر رہے تھے اور واقعی ذہن ان ساری چیزوں کو کھوجنے میں لگ جاتا ہے، ہماری تو رسائی ہی نہیں یہاں پہ ممکن. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید، ظاہر سی بات ہے کہ اسی اتنے محدود وقت ہوتا ہے، اس میں ہم یہ تمام چیزیں مکمل بھی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسے پیغامات جو آپ لوگ دینا چاہیں ایک عام انسان کی وجہ سے کہ قرآن کتاب ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے ہدایت ہے. اب اس کے لیے کوئی ایک ایسا 2-4 جملے جو آپ وضاحت کر دیں کہ آپ پڑھیں تو کتنا پڑھ لیں کہ وہ سمجھ بھی آ جائے، تو تفسیر بھی ساتھ میں پڑھ لیں یا ترجمہ بھی پڑھیں، ویسے پڑھ کے نہ رکھ دیں. دیکھیں میرا پیغام یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور ہمارا آج کا عنوان بھی اسی پر تھا. جی. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر صبح سے شام پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کی ایک آیت پڑھ لیں لیکن ہم اس کو سیکھیں کہ اس میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول کا جو زمانہ تھا اور جو ان کا طریقہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ ہم قرآن کی 10 آیات پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد ان 10 آیات کا معنی اور مفہوم سمجھتے اور سیکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان 10 آیات کے مطابق عمل کرتے تھے. یہ 3 مرحلے مکمل کرنے کے بعد پھر ہم آگے نیا قرآن سیکھتے تھے.
یعنی آپ اس کی ترتیب دیکھ لیں کہ وہ پہلے اس کو سیکھتے پھر اس پہ عمل بھی کرتے، یعنی وہ پورا فائدہ لے کر پھر آگے بڑھتے تھے۔ تو آج کے اس دور میں چونکہ بہت زیادہ ریسرچ ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن کو سائنسی لحاظ سے بھی دیکھ لیں، اپنی عملی زندگی میں اخلاقی اعتبار سے آپ لے کر آئیں، اپنے آپ کے جو بھی سیاسی سماجی معاملات ہیں اس میں بھی قرآن کو رکھیں، عدل و انصاف کے پیمانوں میں ہر چیز میں رکھیں، دیانتداری میں، صداقت میں۔ لیکن ایک اہم ایشو یہ ہے کہ آپ اس کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں، اس کو سمجھ کر دنیا کے سامنے لائیں، تاکہ جو ریسرچر ہیں دنیا کے اندر انہیں پتہ چلے کہ ایک مسلم سائنٹسٹ قرآن سے 1400 سال پہلے جو بات آئی تھی اس کو لے کر آیا، حقانیت واضح ہو تاکہ وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو سکیں۔ تو یہ میرا پیغام ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور کم سے کم جو لوگ جو ہماری نیو جنریشن ہے جو سائنسی علوم پڑھتی ہے وہ قرآن کو اس نظریے سے ساتھ لے کر چلیں، تاکہ دنیا میں ایک مثبت پیغام بھی جائے، اور جو قرآن کے آنے کا مقصد ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تاکہ وہ لوگ اس کے ذریعے اللہ کی طرف آئیں، توحید کی طرف آئیں، ہدایت کی طرف آئیں۔ اور قرآن کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے، بالکل، یہ تو زیادہ امپورٹنٹ تو یہ بات ہے۔ بالکل، قرآن تو ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے، اس کو تو یعنی بحیثیت مسلمان ہم تو گھروں میں کیا کرتے ہیں، جب بچہ بولنے لگتا ہے، ہمارے گھروں کی روایت ہے یہ کہ ہم سب سے پہلے اسے اللہ کا نام ہی سکھاتے ہیں، کلمہ طیبہ سکھاتے ہیں۔ تو یہ تو بڑے افسوس والی بات ہوگی کہ اگر نصاب سے اس کو لیس کر لیا جائے، یہ تو ہمارے نصاب کا کیا، یہ تو زندگی کا، آخرت کا، ہر چیز کا حصہ ہے یہ۔ جی علامہ صاحب۔ جی قبلہ نے بہت اچھا فرمایا۔ میں دو باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی وصیت میں فرمایا کہ خبردار قرآن پر عمل کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر تم سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنا شروع نہ کر دیں۔ اور جو پیغام ہے وہ بہت سادہ ہے اور بہت دکھ بھرا ہے اور بہت شدت ہے اور بہت خواہش ہے، تمنا ہے کہ یہ کام ہو جائے، اور وہ یہ کہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفہیم، فہم قرآن۔ بھائی آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، مثال کے طور پہ سورہ حمد ہے، جی سورہ حمد ہے، تو پروردگار عالم نے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ رکھی، بسم اللہ میں 2 دفعہ اپنی صفات رحمان اور رحیم، اور پھر الحمد میں 2 دفعہ رحمان اور رحیم۔ اور اب پڑھنے والا غور تو کرے کہ تمہارا پروردگار کون ہے۔ پروردگار عالم کی سنت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اصیب بہ من اشاء، کہتا ہے کہ جو مجرم ہے، برے ہیں، ان کو تو جب چاہتا ہوں میں انہیں گرفت کر لیتا ہوں، گرفت میں لے لیتا ہوں، لیکن جو میری رحمت ہے وسعت علی کل شیء، میری رحمت میں استثناء نہیں ہے، میری رحمت تو ایسی سب پر محیط ہے، سب پر پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیغام مل رہا ہے سورہ حمد سے، امید کا پیغام مل رہا ہے، بخشش کا پیغام مل رہا ہے، مغفرت کا اور مغفرت کا، بخشش کا پیغام مل رہا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اور اس کے بعد سورہ مبارکہ بقرہ ہے، پروردگار عالم نے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ اس طرح سے بیان فرمایا، بالکل مولا متقیان کے اس فرمان کے مطابق۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے، مجھ سے بات چیت کرے، تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ اب اس بات کو ہم حدیث تو سمجھتے ہیں، مولا کا قول تو سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی لطافت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم ترجمہ قرآن نہیں پڑھیں گے۔ جب قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار عالم کس محبت سے، کس انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے، سابقہ اقوام کی حالتوں کو بیان کر رہا ہے، ان کی گمراہیوں کے اسباب بیان کر رہا ہے کہ دیکھو فرعون کیسا غرق ہوا، کیسے نمرود زمین میں، نمرود کیسا مارا گیا، شداد کیسے زمین میں دنس گیا، اور کون کون سی قومیں کس گناہ کی بنیاد پر۔ اور جب یہ سب بیان ہوگا تو پھر آگے بات یہ بھی آئے گی، دیکھو یہ کہیں وہ کام نہیں کرنا جو قوم فرعون کرتی تھی، قوم شداد کرتی تھی۔ تو اس طرح سے پروردگار عالم کا جو تکلم ہے، اس کا کلام ہے، اس کا جو پیغام ہے، وہ بندوں تک بھی احسن پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ بس گزارش یہی ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، ایک آیت پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے تو اندازہ ہو جائے گا کہ پروردگار عالم نے اپنے اس کلام الہی میں، اس دائمی معجزے میں آج کے انسان کے لیے کیا پیغام بھیجا۔ بے شک، اور یہ ایک اتنا خوبصورت میسج ہے آپ دونوں کا۔ یہ واقعی ہمارا المیہ ہے کہ ہم جب بچے کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہو رہی ہے، اس کی قرآن پاک شروع کروانا چاہتے ہیں،
تو پھر اس کے بعد جب قرآن پاک شروع کیا جاتا ہے بڑے خوشی کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھا ابھی بچے کو بھی پتہ چلے کہ آپ دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھ کے بیٹھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچے نے 9 سال میں 8 سال میں اس قرآن پاک کو ختم کر لیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آمین ہو رہی ہے، ایک جو صورتحال دیکھی جاتی ہے معاشرے میں۔ اچھا اب مجھے ایک چیز یہ کہ میری بھی بیٹی ماشاءاللہ سے ابھی قرآن پاک اس نے شروع کیا ہے، لیکن ایک بہت اچھی بات ہے کہ اب اس کو اگر ختم کروایا جائے تو یہ بولا جائے کہ جو قرآن پاک کے اصلی ترجمہ ہے وہ بھی پہنچانا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ کہ میں تو اپنے طور پر انشاءاللہ کہ اب یہ پیغام آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے جائیں اور رمضان کا پیغام بن کے جائیں کہ بھائی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جی جی، تو بالکل یہ ایک مطلب چیز ہے کہ اب میں نے تو یہاں سے چیز فوراً پک کی ہے کہ میں صرف وہ عربی کیوں پڑھا رہی ہوں، اس میری بچی کو کیا پتہ چلے گا جو ابھی 7-8 سال کی عمر میں اسے کہ بس قرآن پڑھ لیا، عربی کے الفاظ ہیں جسے اس کا ایک لفظ کے معنی بھی نہیں آتے۔ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ یہ تو ایسا ہے، ایک مقابلہ جاری ہے جی، اور بچہ کامیاب ہو کے جاتا ہے تو منصف کہتے ہیں دیکھیے یہ تو 100% نمبر لے سکتا تھا، یہ 10% نمبر پہ خوش ہو کے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا سننا عبادت ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اس کے منہ سے بھی رہے تو، لیکن پروردگار تو یہی کہے گا کہ دیکھو بھائی اس کا اجر ہے، اصل بات تو سمجھنے کی ہے۔ 100 میں سے صرف 10% نمبر لے کے جا رہے، 90% تو فہم قرآن میں ہے۔ تو قرآن کو سمجھو تو صحیح، اس کو پڑھو تو صحیح، اس میں بات کیا ہو رہی جی، بس یہ بات ہے۔ اچھا یہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بات جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل اس لیے کیا کہ اس کے اندر ہمیں ایک نظام حیات دیا گیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے اصول دیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہماری ازدواجی زندگی کیسی ہو، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا لین دین رویہ ہو، پھر یہ کہ ہمارا بزنس، ہماری تجارت کیسی ہو، ہمارا عدالتی نظام کیسا ہو، عدل و انصاف کا معیار کیا ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے وہ نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سیاسی جو ہے وہ ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو ہم بولتے ہیں جی، اس کو ہم نظام حیات بولتے ہیں، اور اس پر چلنے کے لیے ہمیں کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی ضابطہ چاہیے۔ انسان خود سے جو ضابطے بناتا ہے اس کے اندر خامی ہوتی ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، وہ جو ہے ایسے نہیں ہوتے کہ ہر ایک کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں اور وہ قبول کرے۔ اور اللہ نے ہمیں بنایا تو بنا کر چھوڑا نہیں، بلکہ نظام حیات ساتھ میں دیا، اور وہ قرآن کی صورت میں دیا ہے۔ تو قرآن چونکہ ہمارے لیے مقصد حیات ہے، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اب یہ تو بالکل ہی ظاہر بات ہے، اس پہ کلام کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں اپنے اصول زندگی کے لینے ہیں، ہمیں اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہم نے اسے پڑھا ہی نہیں، تو کیسے زندگی گزاریں گے؟ اس کے بغیر تو ہماری زندگی بالکل بیکار ہو جائے گی۔ تو اس لیے قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اس میں کیا تقاضے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ پھر وہ جب ہم سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو آج کل تو میں یہ کہوں گی کہ جب اوپر سے ہی وہ ایک چیز بیلنس ہوتی بھی آئے گی تو وہ آخر تک پہنچے گی نا۔ تو اب جب میں نے کہا کہ بچوں کے والدین سب سے پہلے تو وہی جن کو خود ہی نہیں پتا، دیکھیں کہ ہم جب آپ لوگ آتے ہیں، کوئی آیت کا ترجمہ، آیت ہمیں یاد ہوتی ہیں، صورتیں ہمیں بہت یاد ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ترجمہ اتنا نہیں معلوم ہے کہ فلاں آیت کا کیا ترجمہ ہے، تو یہ والدین کو بھی نہیں ہوتا۔ تو تربیت تو پھر اصل چیز ہوتی ہے وہ تربیت بھی، کہ جب بات کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہاں پر وہ بچپن میں ہی وہ وضو کے طریقے سکھا رہے ہیں، اور وہاں ان کی یہ تربیت ہے کہ کہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رات میں جگا دیتی ہیں تھوڑا سا کھانا کھلا کر کہ وہ اٹھ جائیں، اور جب وہ جاگیں تو وہ دیکھیں کہ ماں اور باپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، وہ نماز پڑھے۔ تو اصل چیز تو یہاں پہ بھی آتی ہے، یہ سب کچھ اسلام میں موجود، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ہم اس کو قبول نہیں کر رہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کوئی نقطہ پوائنٹ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی قصور ہے نا، والدین کا بھی قصور ہے، پھر ساتھ میں اس رمضان پہ تو میرا سارا زور خطبات میں، گفتگو میں، نماز میں یہی رہا ہے کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں۔ ایک سلسلہ شروع بھی کیا ہوا ہے اور ترجمہ، اور بہت اچھے انداز میں، ایک اچھے ماحول میں ہم پڑھتے ہیں کہ اور اتنی مطابقت ہے کیونکہ وہ دین فطرت ہے نا، بالکل۔ جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گی،
آپ قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گی تو وہ سیدھا آ کے آپ کے دل و قلب و جان سے کو لگے گا کہ ہاں دیکھیے ایسا ہو رہا ہے. تو جو آپ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین شریفین علیہم السلام کا ذکر کیا، وہ تو وہ ہستیاں تھیں جو کائنات کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے ان کو منتخب کیا، اور انہیں چلتا پھرتا میں نہیں خود رسالت مفسر قرآن قرار دے دیا. کان کتاب اللہ و عطرتی کی ایک قرآن صامت ہے جو خاموش قرآن ہے، ایک قرآن ناطق ہے. تو یہ ہستیاں تمہیں تفہیم قرآن کرائیں گی. تو بہرحال پیغام یہی ہے کہ ماں باپ چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، بس سمجھنا ہے، چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، بلکہ چھوٹے تو چھوٹے بڑے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی بالغ عقل کے ذریعے سے اللہ کا پیغام سمجھے، تو پھر اپنے چھوٹوں کو سمجھانے کے وہ صحیح معنوں میں عامل بن جائے. اب میں ایک اور چھوٹی سی بات کر کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں عالم جو ہے نا مفسر قرآن ہے، فلاں مترجم ہے، اس کا ترجمہ بڑا بہترین ہے، اس کی تفسیر بڑی بہترین ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ نے ترجمہ پڑھا تو آپ کے نام کے ساتھ بھی ایک ٹائٹل لگے گا کہ ہاں بھائی یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ مومن ہے جس نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا. تو وہ مترجم قرآن ہے، وہ مفسر قرآن ہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ جو ہے نا قرآن کو فہم کی جو ہے نا جد جہد میں آپ نے اپنی زندگی گزاری. بالکل، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عظیم کے قرآن مجید کی جو کتاب ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکیں. اور اسی کے ساتھ ہی ہم کچن میں رخ کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ دم والا قیمہ تیار ہو چکا ہے. اور جی سبین جی بالکل قیمہ تیار ہو گیا ہے، میں اس کو سرو کر دیتی ہوں. جی ٹھیک ہے. اور اس کی گارنشنگ آپ جانتے ہیں پیاز، ہرا دھنیا، ہری مرچیں، لیموں، آپ جو دل چاہے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں جس وقت ہم اس کو کوک کر رہے ہیں اس وقت سوائے پیاز کے صرف پیاز، دہی ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آئل، لہسن، ادرک شامل ہوگا. آخر میں جو اس کی پریزنٹیشن ہوگی وہ ہم کریں گے پیاز کے، اس طرح سے ہمیں پیاز کے لچھے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنا انرجی لیول برقرار رکھنے کے لیے ٹینک کا استعمال بالکل ٹینک بھی ہے ساتھ میں ہمارے پاس، روزانہ کی بنیاد پہ ٹینک بھی بنا رہے ہیں ہم، اور آپ ٹینک کو بھی ضرور انجوائے کریں. اور یہ ساتھ میں ہرا دھنیا ہے، اس کو تھوڑا سا گارنش کر دیتے ہیں. صحیح. ایک ہری مرچ ہے، واہ واہ، ثابت جو ہم شامل کر رہے ہیں. چلیں خوشبو یہاں تک آ رہی ہے. سبین بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ دعوت کلام دینا چاہوں گی عمران انوار قادری صاحب آپ کو، اور میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ لوگوں کی شرکت اور آپ لوگوں کے خوبصورت میسیجز جو گئے ہیں ہمارے ناظرین تک، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیقات عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہی اجازت لیں گے، بریک پر جائیں گے، اور بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا کون بنے گا سچ کی آواز. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی. جو نبی کا غلام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، اس کا اعلیٰ مقام ہو جائے، اس کا اعلیٰ بس یہی التزام ہو جائے، بس یہی التزام ہو جائے، تیرے در پہ قیام ہو جائے، تیرے در پہ. اور جو درود و سلام پڑھتے ہیں، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، ان پہ دوزخ حرام ہو جائے. اور کاش ایسا ہو صبح مکے میں، کاش ایسا ہو صبح مکے میں، اور مدینے میں شام ہو جائے، اور مدینے
میں شام ہو جائے جو نبی کا ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہے مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں، اور جناب وقت ہو چکا ہے ایک ایسے سیگمنٹ کا جو اپنے آخری مراحل کی طرف چل رہا ہے، یعنی کون بنے گا سچ کی آواز۔ اور آج کون بنے گا سچ کی آواز میں جو ہمارے پاس مہمان موجود ہیں، میں ان کے تعارف کی طرف چلوں گی۔ ماہ مبارک ایسا مہینہ جہاں پر ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمارا جذبہ زیادہ بیدار ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی شخص سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں کہ یہ اس ماہ مبارک کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے بہت سماجی خدمات ان کی ہوتی ہیں، اور ایک سماجی شخصیت ہے۔ سیلاب زدگان کے حوالے سے دیکھ لیں یا کہیں پہ بھی کوئی ایسی پریشانی یا مسائل ہوتے ہیں تو اس کے حل کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ بابر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں بابر عباسی صاحب، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ جی انہی کے ساتھ ہی موجود ہیں محمد وسیم عباسی صاحب جو ہمارے پروگرام کا حصہ بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں وسیم بھائی؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک، آج دو عباسی ایک ساتھ ہیں، ماشاءاللہ۔ جی ہمارا فخر ہے، انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان انٹرنیشنل کے آج جنرل سیکرٹری جی ماشاءاللہ آئے، اور بالکل ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں، 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم ان پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ خدمت انسانیت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقت کیا۔ بے شک، بالکل، اور ایسی شخصیات اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے، اور لوگوں کے لیے جس طرح سے کام کر رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے، نعت شخصیت معین خان قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ موجود ہیں سجاد علی درویش صاحب بھی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو ویلکم کرتے ہوئے چلیں گے اپنے مقابلے کی طرف، کیونکہ آج کوارٹر فائنل کا آخری مرحلہ ہے، تو پھر جو آج ہم شامل کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کے حوالے سے وضاحت بھی ہوگی۔ جو ابھی بچیاں آ رہی ہیں، سب سے پہلے میں یہاں پر بلاؤں گی فاطمہ صغیر ہیں جو اس کوارٹر فائنل کے آخری راؤنڈ میں، پھر اس کے بعد سے انشاءاللہ کہ پھر مقابلے میں آگے آگے جو مراحل آئیں گے، لیکن میں بھی بتاتے چلوں کہ اس مقابلے کا فائنل جیتنے والے کے لیے عمار رائل سٹی کی جانب سے ایک سرپرائز گفٹ بھی ہے۔ تو سرپرائز ہی ہوتا ہے، اس کو سرپرائز ہی رہنے دیں، وہ ہم آپ کو پھر بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں فاطمہ کی طرف۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ نماز میں اگر شامل نہ ہو سرور حضور، نماز میں اگر شامل نہ ہو سرور حضور، تو جان لو کہ یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر،
को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के माशाल्लाह जी। हमारे साथ अब मौजूद हैं इकरा कंवल। अच्छा ये बताइए कि दोबारा क्यों सुनना चाह रहे हैं वसीम भाई आज बच्चों को? जी, ये वो बच्चियां थीं कि जिनमें माशाल्लाह जब ये पहले मुकाबले में इनकी एंट्री हुई तो बहुत अच्छा पढ़ा और इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और इनकी आवाज़, इंतखाब कलाम और जो पढ़ने का दर्द था जो एक प्रॉपर सनखा में होता है, तो माशाल्लाह ये भी उसी रास्ते पे गामजन थी। अच्छा मतलब मार्क्स का भी जी, थोड़े से वो एक नंबर का कुछ मसला था ये बच्चियां रह गई थी, जिसमें तो इस वजह से इनको दोबारा मौका मिला। ठीक है जी, इकरा बिस्मिल्लाह कीजिए। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। जी सजाद भाई, आप दोनों की मुतफ़िका राय है कि जो शामिल हुए हैं, जो दो बच्चियां जो आई हैं खुश नसीबी मैं उनकी। एक दफ़ा बुला लूँ मैं शहजाद, जिन्होंने आप शामिल करना है जब तक ये आ रही हैं। जी जी सजाद भाई, इनकी खुश नसीबी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी पढ़ने वाली लड़कियां थी, बस मिलता नहीं है ऐसे। हाँ माइनर्स से उनकी मिस्टेक थी, इस वजह से इसलिए हम जज यहाँ बैठे हुए, तो ये हमारी भी खुश नसीबी कि हमारी लाज रखी और इनको दोबारा पढ़वाया। ठीक है, और ये होगा भी ऐसा है कि देखें जब यहाँ पर आप आ चुके हैं, अब ये मौका बार बार, वो जैसे कि कह रहे हैं दोनों वसीम भाई और सजाद भाई का, ये मौका बार बार नहीं मिलता। खुश नसीबी यही थी, और जब खुश नसीबी जब हो ही गई है तो फिर आगे अच्छा ही करके जाना है कुछ। तो एक नंबर का जो फ़र्क भी आ रहा था, और दूसरा कि पढ़ने वाले भी बहुत अच्छे थे, कलाम भी अच्छा शामिल हुआ था। इन सब के हवाले से मैं इंशाल्लाह शामिल करूँगी ज़रूर। मैं जब वापस आऊँगी तो कलाम की तरफ भी जाएंगे, और हमारे साथ जो बाबर अब्बासी साहब हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, इस गुफ्तगू में शरीक होंगे। मैं उनसे सवाल भी रख के जा रही हूँ, वापस आके इसका जवाब ज़रूर दूँगी, क्योंकि माह मुबारक में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि पूरी हो जाए, हर कोई करता है, अल्लाह ताला कबूल भी फरमाते हैं। तो कोई ऐसी ख्वाहिश के हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा।
جو آپ نے دل سے مانگی ہو اور پوری ہوئی ہو. تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی ہماری بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں جی ماضی صاحب. کوئی خواہش، کوئی ایسی چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی خواہش ہوئی آج تک اللہ نے سب پوری کی ہیں. ماشاءاللہ. لیکن ایک ایسی خواہش تھی کہ میں کہتا ہوں کہ ہر والدین کو اللہ تعالیٰ ایسی خواہش پوری کرے اور ہونی بھی چاہیے. میرے خیال میں 3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں رات کو 21ویں تراویح پڑھ رہا تھا جی. تو ایک مسجد میں پڑھ رہا تھا تو میرے جو آگے ایک مولانا صاحب جو ہے نا بڑی اچھی قرات پڑھ رہے تھے اور مجھے بڑا سرور آ رہا تھا پڑھتے ہوئے. میں نے ایک سوچا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا بیٹا اگر اس طرح پڑھائے تو میں اس کے جو ہے نا مثلا پیچھے پڑھوں. دعا تو یہ جب میں نے اسی وقت پڑھتے ہوئے بس اتنی ایک ذہن میں بات آئی، پھر اس کے بعد نہیں میں نے سوچا کیا ہوا، پھر میں گھر چلا گیا. اچھا. تو میرا بیٹا الحمدللہ مجھے اس پہ بڑا فخر ہے کہ چھوٹی عمر سے ابھی وہ 21 سال کا ہوا ہے. وہ اعتکاف بھی بیٹھتا تھا اور اب تو حفظ بھی کر چکا ہے. اور میں جب اس نے یہ جب چیز تھی تو میں سحری کے وقت اس کے پاس جب آیا، اس کو سحری کھلائی، پھر چلا گیا. پھر میں نماز پڑھنے آیا واپس تو مجھے کہنے لگا کہ پاپا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا بولو کیا بات ہے بھائی، کیا کچھ؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں حفظ کرنے چاہتا ہوں. جب میں نے رات کو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی اور صبح اس نے مجھے کہا کہ میں حفظ کرنے چاہتا ہوں. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کے پیچھے تراویح بھی پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں یہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی کو درجہ دینا چاہے تو پھر کہاں کیا ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو لوگوں کے لیے آپ نے آسانیاں پیدا کی تھیں نا، سمجھیے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر والدین کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی. آمین آمین. چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی تیسرے پارٹیسپینٹ کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیمہ شہزاد. بسم اللہ کیجیے. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول. جزاک اللہ. جی اب ہم بلوائیں گے چوتھے پارٹیسپینٹ سید جان علی شاہ رضوی. اور ماشاءاللہ سے کہ مقابلہ ظاہر سی بات ہے آگے جاتے ہوئے مشکل تو ہو رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہمارے نعت خواں ہیں یہ کس طرح سے اپنے یہاں پہ کمالات دکھاتے ہیں. جی عشق محمد کا
جدا گانا جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا ماشاء اللہ جی جناب. اب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمارے 5ویں پارٹیسپینٹ شاذب عباس. بھئی اب تو فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ججز کی آواز صرف واہ واہ آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہے. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ماشاءاللہ چہرہ مصطفیٰ کے سارے قاری ہیں. بے شک جی بسم اللہ کیجیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو. جزاک اللہ. جی اسی کے ساتھ ہی بریک پر جا رہے ہیں اور بریک کے بعد کرتے ہیں آپ کو دوبارہ جوائن. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور جناب آ چکے ہیں ہم ایک دفعہ پھر کون بنے گا سچ کی آواز میں, اور ہمارے ساتھ آج یہ جو آخری آواز ہے اس مقابلے میں شریک بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بلال بسم اللہ کیجیے.
ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ جزاک اللہ۔ تو ہمارے جو ججز ہیں وہ سن چکے ہیں تمام پارٹیسپینٹس کو۔ جی مقابلے سے مطلب پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ امیمہ شہزاد اور یہ فاطمہ صغیر ان دونوں سے انترے سننے۔ اچھا، فاطمہ صغیر اور امیمہ شہزاد کو ایک دفعہ دوبارہ ڈائریکٹ انترے فوراً چلیں آ جائیں آپ دونوں جلدی سے آ جائیں، فاطمہ صغیر اور امیمہ شہزاد۔ آپ نے استائی کا سارا نہیں لینا، ڈائریکٹ انترا پڑھنا ہے، جلدی آ جائیں، جلدی آ جائیں کیونکہ کھڑے ہو کے پڑھنے، کھڑے ہو کے یہاں پر آ جائیں دونوں، اب یہاں پہ مائک لے لیں، مائک لے لیں۔ اچھا ایک دفعہ پھر بتا دیجیے ان کو۔ ڈائریکٹ اپنا نہیں پڑھنی آپ نے، ڈائریکٹ انترا پیش کرنا ہے۔ جی ڈائریکٹ انترا۔ اگر شامل نہ ہو سرور حضور نماز میں، اگر شامل نہ ہو سرور حضور تو جان لو کہ یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر۔ جی امیمہ، جی اسی نات اس تھوڑا سا اپنا رخ سامنے کر لیں۔ جی کیوں دل میں فدا نہ کروں جان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان
رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول رہتے ہیں. چلیں جی، کیونکہ وہ جب شروع ہی ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے ججز کو کہ اب جو وہ تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی تھی تھوڑی سی بالکل ایک نمبر کیسے تھا، دوبارہ سن کر یہ کنفیوژن بھی دور ہو گئی ہے. تو میرے پاس نتیجہ بھی آ چکا ہے. میں معین بھائی 2 اشعار اگر آپ معین بھائی کے کلام سے پہلے میں کہوں کہ بچی دونوں سے جو آگے گئی ہیں اس میں ایک بچی جو رہ گئی ہیں ان کا یہ ہے کہ ان انترا جو شروع کیا نا سمجھ نہیں آیا کہ انترا پڑھا کیا ہے. اچھا لفظ نہیں سمجھ نہیں آیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کیونکہ انترا اتنا نیچے سے شروع کیا تھا. تو اب یہ دونوں میں سے کون ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی سب بھی یہاں پر آ جائیے. بسم اللہ جی. ایک جو ہے وہ تو ایک واضح نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن پہ رہے ہیں جی. ان میں مطلب یہ کہ وہ کافی نمبرز کے بعد پھر دوسرے جی. بسم اللہ. اچھا چلیں بھائی میرے پاس تو رزلٹ آ چکا ہے. چلیں آج جو ہے جتنے بھی بچوں کو سنا گیا ہے فاطمہ صغیر اور امیمہ شہزاد میں سے جو نام ہے امیمہ شہزاد آج آگے کے لیے کوالیفائی کر کے آپ کو مبارک ہو. اور جو واضح برتری جنہوں نے ماشاءاللہ سے پورے ایک نمبرز کے ساتھ آگے بڑھے ہیں سید جان علی شاہ رضوی، آپ کو بھی مبارک ہو بہت بہت. اور یہی بات ہے کہ دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے کہ سب محنت کر کے آئے تھے لیکن وہی چھوٹی چیزیں ہیں جو اب معنی رکھتی ہیں. سب کی محنت پر کوئی شک نہیں، سب نے بہت اچھا پڑھا. اس نے انتخاب کلام کا بہت اچھا تھا مگر مقابلہ اسی چیز کا نام ہے، کوئی آگے جائے گا کسی کا سفر یہاں رکے گا نہیں کیونکہ نعت کا سفر ہی ایسا ہے کہ یہ تو آغاز ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے نبی کے ذکر کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں یہ بھی اسی نبی کا ذکر کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا بھی روشن مستقبل جو ہے انشاءاللہ. بالکل بالکل انشاءاللہ. تو میں یہاں پہ اپنے تمام اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ہماری نشریات کو سجانے میں تعاون کیا ہے. اور جو کون بنے گا سچ کی آواز میں جو فائنل جیتنے والے ہوں گے ان کو عمار رائل سٹی کی جانب سے سرپرائز گفٹ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کی شرکت رہی ہے ماشاءاللہ سے. یہ تو ہمارے مستقل ججز ہیں درویش بھائی اور وسیم عباسی صاحب. معین صاحب آج ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور معین صاحب کو ہی میں ایک دعوت کلام دینا چاہوں گی. وقت بڑا محدود ہے لیکن میں 2 جملے چاہوں گی کہ بابر عباسی صاحب بھی شریک کریں کہ سماجی خدمات جو آپ انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دیکھیں وہ نتیجہ آپ کے سامنے کہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کیا. کچھ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی میں ایک پیغام بڑا ضروری ہے جو دیتا ہوں اور دینا بھی چاہتا ہوں کہ ہم جو خدمت خلق کرتے ہیں یا جتنے بھی لوگ پاکستان میں خدمت خلق کرتے ہیں تو میری ان سے ضرور اپیل ہوگی کہ وہ ضرور جو ضرورت مند یا جو حقدار لوگ تھے ان کو ضرور ڈھونڈا کریں. یہ جو روڈوں کے اوپر یا جو جگہ جگہ سٹال لگا کے بیٹھے ہیں یہ لوگ وہ نہیں ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے. وہ سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے آواز بھی نہیں نکالتے ان کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. انہیں ڈھونڈیں کیونکہ وہ بیچارے پانی کے ساتھ روزہ افطاری کرتے ہیں. اور یہ جو روڈوں پہ مانگنے والے لوگ ہیں یہ سارے بزنس مین ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف ان لوگوں کا حق ماننے آتے ہیں اور ان سے اوائڈ کریں اور آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو سفید پوش اور حقدار لوگ. بے شک. اچھا آپ کو مقابلہ کیسا لگا ہے آج؟ بہت اچھا جی زبردست ماشاءاللہ. سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور اللہ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان انا سعد کو اجازت دیجیے. زندگی ہے تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ اس کلام کے ساتھ ہی ہم اپنے وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. جی معین صاحب. بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں لاگے نہ جیا سنسار میں. بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں. میرے سوئے بھاگ جگاؤ میرے سوئے بھاگ جگاؤ مجھ کو اپنے در پہ بلا
कब से इंतजार में, बुलाओ ना अपनी सखी दरबार में। टूट न जाए सांस की माला,